بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا، ہماری آج کی نظم مال گودام روڈ جو کہ لکھی ہے مرزا محمود سرحدی نے۔ بیٹا، یہ ہماری جماعت دہم کی حصہ نظم میں سے آخری نظم ہے جو کہ مرزا محمود سرحدی نے لکھی ہے۔ نظم پڑھنے سے پہلے ہم مرزا محمود سرحدی کے بارے میں تھوڑا جان لیں۔ مرزا محمود سرحدی 1913 میں یعنی 1913 میں مردان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبداللطیف تھا۔ آپ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ مردان میں ہی مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا اور فوج کی ملازمت سے کیا، لیکن فوج کی ملازمت کو اپنے لیے آپ نے موزوں نہ پایا اور پھر غیر موزوں سمجھتے ہوئے ملازمت چھوڑ دی۔ ملازمت چھوڑنے کے بعد آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہو گئے اور تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ہونے کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول پشاور میں تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد علامہ مشرقی ہائی اسکول پشاور کے ہیڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ زندگی کے بعض مرحلوں پر انہیں کلرکی اور مزدوری بھی کرنی پڑی۔ انہوں نے عمر بھر شادی نہ کی۔ آخری عمر میں یعنی جب عمر کا آخری دور تھا تو آپ دمے کا شکار ہو گئے، یعنی دمے کے مریض بن گئے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ اشعار میں یعنی شاعری میں اگر دیکھیں تو بیٹا آپ نے فقاہیہ شاعری میں اپنا نام پیدا کیا اور مزاح کے پیرائے میں معاشرتی خرابیوں کو اجاگر کیا۔ مرزا محمود سرحدی طنز و مزاح میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ ان کے طنز و مزاح پر مقامی ماحول کا بہت گہرا اثر ہے۔ بیٹا، طنز و مزاح میں شدت کی وجہ سے انہیں سرحد کا اکبر الہ آبادی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد کے جو حالات و واقعات یعنی جو ارد گرد کی صورتحال اس کی مضحک خیز تصویریں نہایت مہارت کے ساتھ نمایاں کی، جن میں طنز کا عنصر نہایت گہرا ہو۔ آپ نے عوامی اور معاشرتی مسائل پر بھی خوب لکھا۔ آپ کی تصانیف کے حوالے سے اگر ذکر کریں تو پشاور کے جریدے سنگ میل کے ذریعے سے آپ ادبی حلقوں میں متعارف ہوئے، یعنی آپ کا تعارف جو ہے وہ سنگ میل پشاور کے جریدے سنگ میل کے ذریعے سے ہوا۔ ان کی زندگی میں ان کا شعری مجموعہ سنگینے جو تھا وہ شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ اندیشہ شہر بعد از مرگ یعنی آپ کے مرنے کے بعد 1970 یعنی 1970 میں چھپا۔ آپ کا کچھ کلام ایسا بھی موجود ہے جو کہ غیر مطبوع ہے، یعنی ابھی تک وہ چھاپا نہیں جا سکا۔ بیٹا، ان کا ایک قطعہ ہے جو کہ زبان زدعام ہے۔ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں پائی اور ہم خودی کو بلند کرتے رہے۔ بیٹا، ان کی نظم مال گودام روڈ، اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ مال گودام روڈ جو ہے یہ کس انداز کی جو ہے وہ نظم ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بیٹا، ہمارے ہاں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں تو اس پہ غصے کا اظہار کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو سننا پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے میں شاعر حضرات اپنی شاعری کے ذریعے یعنی طنز کے ذریعے مزاحیہ انداز میں وہ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ دوسروں کی نظریں یا دوسروں کے ذہن تک وہ باتیں پہنچ سکیں۔ تو یہاں پہ مرزا محمود سرحدی نے جو مال گودام روڈ کی جو ایک سڑک ہے جو کہ بہت خستہ حال پشاور کی جو سڑک ہے جہاں پہ بہت زیادہ ہر وقت ٹریفک رہتی ہے، یعنی بہت زیادہ ٹریفک آمد و رفت ہے گاڑیوں کا، وہاں پر گاڑیوں کی آمد و رفت ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے پشاور کی ایک مشہور و معروف سڑک، اس کے حوالے سے اپنے اچھوتے اور منفرد انداز میں اس کا نقشہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں اس نظم میں کہ سڑک پر حادثات شمار سے باہر ہیں، بہت سارے تانگے شکستہ ہوئے، سینکڑوں گھوڑے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یعنی ان کا اس نظم کے ذریعے جو مقصد ہے ان کا یہ ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری کا خیال کرتے ہوئے اس کی مرمت کا اہتمام کرے کہ جس کے سبب عوام الناس کو پریشانی کا سامنا ہے، تو ایسے میں اگر اس سڑک کی مرمت ہو جاتی ہے تو عوام کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس شعر ہے، یوں تو میرے شہر میں سڑکیں کئی ہیں لازوال، لیکن ایک
ایسی سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال۔ لازوال کا مطلب یعنی جس کی مثال نہ ہو، بے مثال، جس کا کوئی بھی اور جو جس کی مثال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تشریف طلب شعر میں مرزا محمود سرحدی مال گودام روڈ پشاور کی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوں تو میرے شہر پشاور کی متعدد سڑکوں کی حالت نہایت خراب ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو پشاور کی کوئی ایک آدھ نہیں بلکہ اس کی بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں جن کی بری حالت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ایک سڑک ایسی بھی ہے جس کی خرابی کی کوئی اور مثال نہیں دی جا سکتی۔ بیٹا سڑکیں جو ہوتی ہیں یہ رابطے، نقل و حرکت، ترسیل سامان اور منزل مقصود کی طرف جانے کا راستہ اور ذریعہ ہوتی ہیں۔ ان کی حالت درست ہو تو سفر اور ترسیل سہل اور آسان ہوتی ہے، اور اگر حالت خراب ہو تو بشر اور سامان دونوں ہی متاثر ہوتے ہیں۔ سڑکیں چونکہ روابط کا ذریعہ ہیں تو ان کی جو خرابی ہوتی ہے وہ روابط میں رکاوٹ بنتی ہے۔ چنانچہ شاعر جو ہیں وہ شہر کی بنیادی مشہور اور مصروف سڑک کی خرابی پر دل گرفتہ نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مال گودام روڈ پشاور کی مشہور شاہراہ ہے، لیکن اس پر جا بجا گڑھے ہیں، یعنی اس پر جو ہے وہ استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ساری اس کی حالت خراب ہو چکی ہوئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ خشکی میں بھی یہاں پر موٹر گاڑیاں جو ہیں وہ ڈگمگاتی ہیں، اور بارش میں اگر کوئی یہاں پر گاڑیاں آئیں تو گاڑیاں تو نہیں، البتہ یہاں پر کشتیاں چل سکتی ہیں۔ کھڈے، کھائیاں اور گڑھے جا بجا موجود ہیں، اور سواری سمیت کسی بھی وقت تختہ الٹ سکتا ہے۔ تو حکومت جو ہے وہ شاید کے مطابق کہ چونکہ انہی سواریوں سے بہت سے محصول وصول کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہ جانے ان کا جو محصول ہے ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے، سڑک پر تو ان کا استعمال نظر نہیں آتا۔ بیٹا شاعر جو ہیں وہ سنجیدہ ہو یا مزاحیہ، معاشرے کا ذہن ہوتے ہیں، نقائص اجاگر کر کے اصلاح کے طالب ہوتے ہیں۔ تو مرزا سرحدی جو ہیں وہ بھی متعلقہ جو ہے وہ محکموں اور حکومت سے سڑک کی تعمیر نو کے طلبگار ہیں۔ اس سڑک کے حوالے سے وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ اس سڑک کا میں بتاؤں کیسے حال، اس سڑک کا میں بتاؤں کیسے حال، جس کی ڈھونڈے سے نہیں ملتی مثال۔ تو شاید کہتے ہیں کہ غور طلب پہلو یہ ہے کہ سڑک کی خستہ حالی سے اس کے نگران کار محکموں کی انتظامی خستہ حالی صاف عیاں ہے۔ محکمہ ہائی وے اور CWD نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں کوتاہی برتی ہے۔ اگر وہ بیدار اور نیک نیت ہوتے تو یہ سڑک نہایت شاندار ہوتی، لیکن اب اس کی حالت ایسی ہے کہ اس سڑک پر چاہے کوئی بھی سواری کیوں نہ آئے اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ہر چیز جو آتی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں جو ہے وہ ضرورت سی بات کی ہے کہ اس پر جو ہے وہ اس توجہ دی جائے اور اس کی تعمیر کی جائے۔ بقول شاعر میرے دیس کی راہیں آئیں جب چاہیں، یہاں ٹوٹتی ہیں ٹانگیں پھر ٹوٹتی ہیں باہیں، یعنی ایسی سڑک ہو تو پھر ایسے ہی حالات پیش آیا کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسرے شعر پر چلتے ہیں۔ اس کی چھاتی پر کئی تانگے الٹ کر رہ گئے، سینکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال۔ چھاتی کہتے ہیں سینہ، الٹ جانا یعنی پلٹ جانا، سینکڑوں یعنی کئی سو، انتقال ہونا یعنی وفات پا جانا یا مر جانا۔ بیٹا یہ شاعر کے مطابق کہ یہ جو شہر کی یہ جو سڑک ہے یہ ایسے حادثات کی آماج کا بن چکی ہے، اس کے گڑھوں میں کتنے ہی تانگے الٹ چکے ہیں، کتنے ہی گھوڑے یہاں جان سے گزر چکے ہیں۔ بیٹا مرزا محمود سرحدی نے بڑی خوبصورتی سے مال گودام روڈ کی عبرتناک حالت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام نے اس سڑک کی دیکھ بھال کی طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے گڑھے خندقوں کا روپ اختیار کر چکے ہیں۔ کوچوان یعنی تانگا چلانے والا جتنا بھی سنبھل کر چلے وہ خیر و عافیت سے یہاں سے گزر ہی نہیں سکتا، یعنی کوشش کے باوجود وہ یہاں پر آسانی سے گزر نہیں سکتا۔ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کتنے ہی تانگے اس کے مہلک گڑھوں کی نظر ہو چکے ہیں،
دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے یہ تانگے الٹ جاتے ہیں۔ بقول شاعر، گھوڑے مرتے تانگے ٹوٹتے رہتے ہیں، گھوڑے مرتے تانگے ٹوٹتے رہتے ہیں، ایسے کام مسلسل ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب پہیے ٹوٹ پھوٹ جائیں، تختے اور اس کی جو تانگے کی ہک ہوتی ہے وہ بکھر جائیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر مسافر اور کوچوان جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب یہ سارے حالات پیش آتے ہیں تو ایسے میں تانگوں میں جتے ہوئے گھوڑے کیسے سلامت رہ سکتے ہیں؟ بیچارے گھوڑے ان بے حد گہرے گڑھوں میں اس طرح گرتے ہیں کہ زندہ سلامت باہر نہیں نکل سکتے۔ ویران سڑک پر کوئی مدد بھی میسر نہیں آتی، وہ ان گڑھوں میں پڑے پڑے جان کی بازی ہار دیتے ہیں۔ اس سڑک پر جا بجا گڑھے ہیں، کہیں ڈھلوانے ہیں، ان سے بحفاظت گزرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ شامت اعمال کی کھینچ اس سڑک پر لے آتی ہے۔ کوئی بہت ہی مجبوری میں اس سفر کو سفر آخرت سمجھ کر یہاں سے یقیناً گزرتا ہوگا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ شہر کی انتظامیہ اس سارے معاملے سے لا تعلق ہے، کوئی اس کی مرمت کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ بقول شاعر، اس سڑک پر الٹتے ہیں تانگے، اس کو گھوڑوں کا مردہ خانہ کہیں۔ بیٹا اگلا ہمارا شعر ہے، شعر نمبر 3۔ آس پاس اس کے جو بستے ہیں ان کی نہ پوچھئے، جس قدر ویران ہے یہ ہیں اس قدر وہ خستہ حال۔ آس پاس یعنی ارد گرد، اطراف میں رہنے والے، بستے ہیں جو زندگی گزارتے ہیں۔ خستہ حال سے مراد خراب حالت۔ بیٹا اس میں جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں، مرزا محمود سرحدی کہتے ہیں کہ مال گودام روڈ کے اطراف میں، یعنی یہ جو سڑک ہے پشاور کی سڑک جو ہے مال گودام روڈ، اس کی جو اطراف میں یعنی جو دونوں جانب اس کے جو لوگ رہتے ہیں ان کی حالت بڑی دردناک ہے، کیونکہ یہ سڑک جو ہے یہ کوئی اب سے نہیں بلکہ لمبے عرصے سے ٹوٹی پھوٹی ہے، لمبے عرصے سے اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہے۔ تو ایسے میں جب خراب حالت سڑک ہوتی ہے تو اس کے جو ہے وہ عوام پر اثرات بھی پڑتے ہیں۔ تو وہ انہی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ سڑک کھڈوں، کھائیوں اور گڑھوں کا چونکہ مرکز ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس پر سفر اور ترسیل سامان مشکل ہے۔ کئی تانگے الٹ چکے، سینکڑوں گھوڑوں کا انتقال ہو چکا۔ تو چنانچہ اب یہ سڑک جو ہے وہ ایسے جب حادثات کا شکار ہوتی ہے تو لوگ پھر اس پر سفر کرنا رفتہ رفتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انتہائی مجبوری کی حالت میں لوگ اس سڑک کا جو ہے وہ سفر اختیار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس قدر جو ہے یہ سڑک اب جو ہے وہ اس قدر ویران ہو گئی ہے، اور جتنی کہتے ہیں یہ ویران ہے اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اسی خستہ حالی اور ویرانی کا شکار ہیں۔ گرد و غبار کے بادل اڑتے ہیں، ارد گرد کے بسنے والے جب نقل و حرکت ہی نہ کر سکیں اور ان کے لیے سفر کرنا محال یعنی مشکل ہو، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی کی خستہ حالی تو صاف ظاہر ہوگی۔ سڑک جو ہے بیٹا معاشی سرگرمی کا ذریعہ اور سفر کا وسیلہ ہوتی ہے۔ معاشی سرگرمیاں سامان اور افراد کی نقل و حرکت سے ہی عبارت ہوتی ہیں، اور شاہراہیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں معاون یعنی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اگر سڑک کا یہ حال ہوگا تو پھر اس پر نقل و حرکت تو محال ہوگی، تو ظاہری سی بات ہے کہ پھر اس سے معاشی حالت نہایت خراب ہو جائے گی۔ یہی کیفیت مال گودام روڈ پشاور کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد جو بسنے والے لوگ ہیں وہ اس کی خرابی سے شدید متاثر ہیں، یعنی وہ شاعر کے بقول کے خستہ حال ہو چکے ہیں۔ یہ ایک شاعر کا ایک شعر ہے، عارف صاحب، یعنی عارف جن کی خستہ حالی ہوتی ہے، یہ عارف یہاں پہ بیٹا شاعر کا تخلص ہے۔ عارف جن کی خستہ حالی ہوتی ہے، مشکل ان کی یار بحالی ہوتی ہے۔ یعنی ایسی جو سڑکیں ہوتی ہیں نا تو کہتے ہیں ان کی بحالی بھی پھر تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ لیکن غور طلب پہلو یہ ہے کہ شاعر نے اس پر سفر کرنے والے افراد اور جانوروں کی بدحالی کا ہی تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس سے معیشت پر پڑنے والے اثرات کے نقطے کو بھی موضوع شعر بنایا ہے، اور کہا ہے کہ جیسی حالت سڑک کی ہے ویسی ہی حالت اس کے ارد گرد بسنے والوں کی ہو چکی ہے۔ ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو اس سڑک کی خستہ حالی محکمہ ہائی وے اور CWD کی ذہنی اور انتظامی پسماندگی کو بھی اجاگر کر رہی ہے۔
اس سڑک کی حالت زار ان محکموں جو اس کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہیں ان کے کارکنان کی کامچوری اور بے ایمانی کا بھی مظہر دکھائی دیتی ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ ایسی جو سڑک ہوتی ہے نا اس کے حوالے سے، ایسی ٹوٹی سڑک سے گزر کر میاں گھر پہنچنا بھی اب معجزہ سا لگے۔ تو شاید کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے مال گودام روڈ کو لاوارث سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس کے خستہ حال ہونے کی وجہ سے ارد گرد کی آبادیوں کے لوگ اجڑے اجڑے سے ہیں۔ روزمرہ کے معمولات ہوں، شادی یا مرگ کا موقع ہو، ان کے لیے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے کچھ بہتری کی طرف آئے۔ ہمارا اگلا شعر ہے بیٹا، رونقیں ہی رونقیں ہیں جس طرف بھی دیکھیے، چیخنے لگتے ہیں اس پر شام ہوتے ہی شغال۔ رونق یعنی چہل پہل، شغال کہتے ہیں گیدڑ کو۔ بیٹا اس شعر میں شاعر مرزا محمود سرحدی جو ہیں وہ ایک اور زاویے سے مال گودام روڈ کی عبرتناک حالت بیان کرتے ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے لطیف طنزیہ انداز اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں تانگوں، لاریوں اور راہگیروں کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن جیسے جیسے شام ہوتی جاتی ہے، ہر شام ہوتے ہی ہر طرف ویرانی چھانے لگتی ہے۔ اگر یہ سڑک خستہ حال نہ ہوتی تو اس پر لگے کھمبوں سے چھنتی روشنی میں لوگ سہولت کے ساتھ رات بھر سفر کرتے، لیکن اس سڑک کی بری حالت کی وجہ سے کوئی اندھیرے میں سفر کا خطرہ مول نہیں لیتا، یعنی ایسی جو ہے وہ سفر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ تو ایسے میں جب انسان اس پر سفر نہیں کرتے تو پھر نتیجہ جو ہے وہ کچھ اور ہی نکلتا ہے کہ اس کے ہولناک گڑھے تو دن کے وقت بھی سفر کرنے والوں کے لیے وبال جان ہوتے ہیں، تو ایسے میں رات کا سفر تو صریحاً خودکشی کے مترادف ہوتا ہے۔ تو ایسے عالم میں ایک شاعر کہتے ہیں کہ جب ہر طرف ویرانی ہو، گیدڑوں کے لیے ایسی صورتحال بڑی خوشگن ہوتی ہے۔ الو اور گیدڑ ویرانی کو چونکہ پسند کرتے ہیں تو لہٰذا شام ہوتے ہی گیدڑوں کے غول جو ہے وہ اس سڑک پر دندناتے پھرتے ہیں۔ یہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ایسی ویران ہے وہ سڑک اس پر، ایسی ویران ہے وہ سڑک اس پر، جشن گیدڑ مناتے پھرتے ہیں۔ کہتے کہ ان کی مسرت بھری چیخیں رات بھر گونجتی ہیں، وہ اس بات کا جشن مناتے رہتے ہیں کہ رات بھر ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، ان کے لیے یہ ویرانی رونقوں کا باعث بن جاتی ہے۔ اصل میں شاعر نے طنزیہ انداز میں ایک سنگین صورتحال کی عکاسی کی ہے اور اعلیٰ حکام کی کارکردگی پر سوال اٹھایا ہے کہ ان کی عدم توجہی کی وجہ سے اس سڑک پر اب گیدڑوں کا بسیرا ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ گھپ اندھیرے آنکھیں کھولنے لگتے ہیں، گھپ اندھیرے آنکھیں کھولنے لگتے ہیں، گیدڑ اپنی بولیاں بولنے لگتے ہیں۔ اگلا شعر ہے آپ کا شعر نمبر 5، لاریاں پٹرول کی دیکھو گے اس پر صبح و شام، ورنہ انسان تو نظر آتا ہے اس پر خال خال۔ لاریاں بیٹا گاڑیوں کو کہا گیا ہے جو سڑک پر چلتی ہیں، صبح و شام سے مراد ہر وقت، خال خال سے مراد بہت کم یا پھر دور دور۔ اس میں مرزا محمود سرحدی جیسے سابقہ اشعار میں انہوں نے سڑک کی خستہ حالی کا ہی نقشہ کھینچے، تو یہاں پر بھی وہ سڑک کی خستہ حالی کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سڑک پر پٹرول سے چلنے والی گاڑیاں اور بسیں تو نظر آ جاتی ہیں، لیکن بہت مجبوری میں اور بسوں اور گاڑیوں کے ذریعے لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں۔ ان کے لیے خندقوں سے بچنا بڑا کام ہوتا ہے۔ سڑک ٹھیک ہو تو اس پر دکانیں اور ہوٹل وغیرہ آباد رہتے ہیں، سڑک خراب ہو تو لاریوں اور بسوں کے ذریعے کے پرسے بھی جب وہ دہائی دینے لگتے ہیں۔ یعنی جب سڑک خراب ہے تو ایسے میں بیٹا جب گاڑی یا لاری جو ہے وہ سڑک پر جب چلائی جاتی ہے تو ان کے جو ہے وہ پرزے جو ہیں وہ ہلتے ہیں، آوازیں پیدا کرتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے دھچکے لگتے ہیں کہ ہارن کے علاوہ ان کا ہر پرزہ آواز دیتا ہے۔ یعنی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پھر وہاں سے سفر کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا پھر رفتہ رفتہ وہ سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ دوسرے مصرے میں شاعر نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ حادثات کا شکار گاڑیاں تو اس شاہراہ پر نظر آ جاتی ہیں، لیکن پیدل چلنے والے نظر نہیں آتے، یوں لگتا ہے کہ انسان اس تباہ حال سڑک سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ
راستے شام کو اکثر ویران ہوتے ہیں، راستے شام کو اکثر ویران ہوتے ہیں، سوچتا ہوں میں کہاں انسان ہوتے ہیں، یعنی ایسی سڑکوں پر انسان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے، یعنی دور دور تک دیکھیں تو آپ کو انسان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو لوگوں کو، کچھ لوگوں کو تو مجبوری میں چلنا پڑتا ہے، لیکن جن کی مجبوری نہیں ہوتی تو پھر وہ وہاں پہ دکھائی نہیں دیتے، یعنی طویل عرصے سے لوگوں نے وہاں پہ سے گزرنا چھوڑ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ویرانی نے ڈیرا جما لیا۔ کہتے ہیں کہ لاریاں گزرتی نظر آ جاتی ہیں لیکن راہگیر بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ بسوں میں سوار لوگ اکا دکا کوئی کوئی راہگیروں کی بے بسی کو دیکھتے ہیں تو ان کے لبوں پر وہ کہتے ہیں کہ منیر نیازی کا یہ شعر مچلنے لگتا ہے، تھکے لوگوں کو مجبوری میں چلتے دیکھ لیتا ہوں، میں بس کی کھڑکیوں سے یہ تماشے دیکھ لیتا ہوں۔ یعنی جو لوگ ہیں وہ گزرتے ہیں تو انتہائی مجبوری میں، ورنہ شام ہونے کے بعد اس سڑک پر لوگوں کی جو آمد و رفت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ بیٹا اس کا اگلا شعر جو کہ آج کا ہمارا آخری شعر ہوگا، اس میں ایسی کھائیاں ہیں، ایسے ایسے غار ہیں، دفن ہو سکتا ہے جن میں آدمی بعد از وصال۔ کھائیاں بیٹا کہتے ہیں غار کو، گہرے گڑھے کو، بعد از وصال یعنی مرنے کے بعد، وفات کے بعد۔ بیٹا اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں بڑے عمدہ انداز میں مال گودام روڈ کی خستہ حالی کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کہ اعلیٰ حکام نے عرصے سے سڑک کو اس طرح سے نظر انداز کر رکھا ہے جیسے یہ دشمن کے علاقے میں ہو، یعنی جو اپنے علاقے میں چیز ہوتی ہے نا اس پہ تو انسان کی توجہ ہوتی ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کی تعمیر و مرمت کی کوشش کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو دشمن کے علاقے میں چیز ہوتی ہے نا اس پر انسان توجہ نہیں دیتا، تو کہتے ہیں لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ دشمن کے علاقے میں ہو۔ موسموں کی سختیوں نے اس پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، یعنی ایسے حالات کہ عدم توجہی کے باعث معمولی دراڑیں جو کہ تھیں وہ موسموں کے اثرات ان پر ایسے اثر انداز ہوئے کہ وہ معمولی دراڑیں اور جو معمولی گڑھے تھے وہ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ ایسے ایسے گڑھے اور غار موجود ہیں کہ ان کا تصور ہی روح کو لرزا دیتا ہے، یعنی خوفزدہ ہو جاتا ہے انسان ایسے حالات دیکھ کر۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ شاعر کہتے ہیں ان کی گہرائی اور خطرناکی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی اعلیٰ حکام اس پر توجہ نہیں دے رہے، لیکن وقت تو گزر رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ سڑک پر کھائیاں اور جتنے غار ہوتے ہیں، سڑک پر کھائیاں اور جتنے غار ہوتے ہیں اتنے مرنے والوں کے کفن تیار ہوتے ہیں، یعنی جو وہ ایسے انسان کی موت جب وہ واقع ہوتی رہتی ہے، جب ایسے کھائیاں اور ایسے غار ہوں گے تو مرنے والے جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ حقیقت دیکھی جائے تو بیٹا یہاں پہ شاعر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ خندقیں اتنی گہری ہو چکی ہیں، یعنی یہ جو کھائیاں ہیں، جو خندقیں ہیں، یہ اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ میت کو آسانی سے ان میں دفنایا جا سکتا ہے۔ اب یہ سیدھی سی بات ہے بیٹا کہ اتنی گہرائی تو ظاہر ہے کہ سڑک پر موجود گڈھوں کی نہیں ہوتی ہے کہ جن میں جو ہے وہ ایک میت کو دفنا دیا جائے، لیکن شاعر جو ہے وہ یہاں پہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ سڑک نہیں بلکہ کوئی قبرستان ہے، ایسا قبرستان جس میں جا بجا کھدی ہوئی قبریں اپنے اپنے مردے کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ گڑھے اتنے گہرے ہیں کہ قدرتی قبریں معلوم ہوتے ہیں۔ در حقیقت بیٹا شاعر نے پشاور کی انتظامیہ کی غفلت کو ہدف تنقید بنایا ہے کہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوام پر لگایا جائے تو ہر گاؤں، ہر شہر خوشحال ہو جائے، لیکن بدقسمتی سے ٹیکس کا یہ روپیہ وزیروں اور بڑے افسروں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، نئی شاہراہوں کی تعمیر نہیں ہونے پاتی اور پرانی شاہراہوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے پھر مسائل ایسے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی رہتی ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ کتنی آسانی سے نگلا ہے گڑھوں نے ان کو، کتنی آسانی سے نگلا ہے گڑھوں نے ان کو، مرنے والوں کو ضرورت نہ رہی قبروں کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی جتنے اشعار ہم نے 1 سے لے کر 6 تک کیے ہیں، بقیہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔